اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس ہیلپر سلیم عباس، اور میں آپ کی خدمت میں سلیم عباس حاضر ہوں۔ اسلامیات جنرل نالج سیریز میں آج کی کلاس ہماری اہم ترین کلاس ہے، کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام کے متعلق ان تمام سوالات کا احاطہ کریں گے جو مختلف جابس، پیپر اور انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں۔ آج کی کلاس صرف جابس کے حوالے سے نہیں بلکہ بینگ اے مسلم ہم تمام مسلمانوں کو انبیاء کرام کے متعلق ان تمام معلومات کا علم ہونا چاہیے، اس لیے آج کی کلاس بہت اہم ہونے والی ہے۔ اپنی کلاس میں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جتنی بھی پاکستان میں جابز آفر ہوتی ہیں میرے چینل پہ ان تمام جابز کی الرٹ بھی آتی رہتی ہیں اور ان جابز کی تیاری بھی کرواتا رہتا ہوں، تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کلاس کی ویڈیو جب چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کے بغیر چلتے ہیں آج کی کلاس کی جانب۔ کویسچن نمبر 1، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا، یعنی زمین پر اللہ کا خلیفہ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ ابلیس جو اپنے عمل کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، اس کے سوا تمام فرشتے سر بسجود ہو گئے۔ ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ٹھہرا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، حوا اس کا نام رکھا۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور اسی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ کویسچن نمبر 2، سب سے آخری نبی کون ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کویسچن نمبر 3، صفی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 4، ابو البشر کس کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 5، آدم کے لغوی معنی کیا ہے؟ رائٹ آنسر ہے گندمی رنگت والا۔ کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ رائٹ آنسر ہے سری لنکا۔ کوہ آدم سری لنکا کی دوسری بڑی پہاڑی ہے اور اس چوٹی میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو 5 فٹ 7 انچ لمبا اور 2 فٹ 7 انچ چوڑا ہے۔ اس گڑھے میں ایک پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندو دھرم کے مطابق یہ نشان شیوا جی کا ہے۔ ایشیا کے بعض عیسائی اسے سینٹ تھامس کا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اس پہاڑی کو کوہ آدم کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 7، کس پیغمبر کے والد نہیں تھے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی والد نہیں تھے۔ کویسچن نمبر 8، بت شکن کس پیغمبر کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 9، آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 10، نجی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہی ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔
دنیا کے تمام نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب کی فلاح کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کویسچن نمبر 11، خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 12، حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں بھیجے گئے؟ رائٹ آنسر ہے عراق۔ کویسچن نمبر 13، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب اللہ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا؟ رائٹ آنسر ہے 950 سال۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو طوفان سے پہلے 950 سال بتایا گیا ہے، اور اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ کویسچن 14، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ رائٹ آنسر ہے آرک۔ کویسچن نمبر 15، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کون سے پہاڑ پر رکی تھی؟ رائٹ آنسر ہے کوہ جودی۔ کویسچن نمبر 16، کوہ جودی کس ملک میں واقع ہے؟ رائٹ آنسر ہے ترکی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر آ کر رکی اس کا نام کوہ جودی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور کشتی کوہ جودی کے دامن سے آ لگی۔ اور یاد رکھیں جی کوہ جودی ترکی میں واقع ہے۔ کویسچن 17، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 18، ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 19، ام الانبیاء کن کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت سارہ۔ کویسچن نمبر 20، خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 25، خلیفۃ الارض کس نبی کا لقب ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کویسچن 26، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ رائٹ آنسر ہے حضرت راحیل۔ کویسچن 27، صاحب الحوت کس نبی کو کہتے ہیں؟ رائٹ آنسر ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے نینوا جو موجودہ عراق کا شہر موصل ہے اس کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے مگر قوم ایمان نہ لائی، تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، تو قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ دستور کے مطابق قرعہ نکالا تو تینوں بار آپ کے نام نکلا۔ آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اس لیے آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت کہتے ہیں۔ نون اور حوت کے معنی مچھلی کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی اور معافی طلب کی، چند روز بعد دعا کی قبولیت پر مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے اگل دیا۔ کویسچن 28، کس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ رائٹ آنسر ہے مسجد الخیف۔ کویسچن 29، دو بھائی ایک ہی زمانے میں پیغمبر تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے، تو رائٹ آنسر ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 30، اونٹنی کا معجزہ کس نبی کا مشہور ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑوں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد نافرمان ہو گئی اور اونٹنی کو قتل کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا۔
क्वेश्चन 31 किस नबी का सब्र मशहूर है? राइट आंसर है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और खुदा ने आपकी बहुत ज़्यादा आजमाइश की। आपकी तमाम जायदाद तबाह हो गई, आल औलाद नौकर चाकर सब मर गए और आप खुद एक मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए। आहोजारी की तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन पर पैर मारने से एक चश्मा फूट पड़ा, आप उसमें नहायत तो तंदुरुस्त हो गए। खुदा ने आपका माल और असबाब आपको वापस बख्श दिया और बाल बच्चे नौकर चाकर भी दोबारा जिंदा कर दिए। इसी वजह से कुरान ने आपको सब्र करने वाला, रजू करने वाला और अच्छा बंदा कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कौन से पैगंबर हैं जिनकी ज़बान में लुकनत थी? राइट आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 33 हवा पर किस नबी का काबू था? राइट आंसर है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 34 कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शहर तामीर किए? राइट आंसर है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 35 साम, हाम और याफस किस पैगंबर की औलाद हैं? राइट आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 36 खुश अलहानी की वजह से कौन से नबी मशहूर हुए? राइट आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 37 ज़िरा किस पैगंबर ने ईजाद की? राइट आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 38 हैवानों की बोलियां समझने वाले नबी का नाम बताएं। राइट आंसर है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 39 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे? राइट आंसर है कोह तूर। क्वेश्चन 40 कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र है? राइट आंसर है 25। क्वेश्चन 41 रूहुल्लाह और यसू मसीह किस नबी के अलकाबात हैं? राइट आंसर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 42 इसराइल किस नबी का लक़ब है? राइट आंसर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 43 अबुल अरब किस नबी को कहते हैं? राइट आंसर है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 44 ज़बीउल्लाह किस नबी का लक़ब है? राइट आंसर है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 45 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की बकरियां चराते रहे? राइट आंसर है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 46 कुरान मजीद में किस नबी के किस्सा को अहसनुल क़िसस कहा गया है? राइट आंसर है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 47 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस इल्म के माहिर थे? राइट आंसर है इल्म रियाजी। क्वेश्चन 48 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फ़रोख्त किया गया? राइट आंसर है बाज़ार मिस्र में। क्वेश्चन 47 वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा का नाम मुसलमान रखा? राइट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 48 कौन से पैगंबर पर अल्लाह ने 100 साल तक मौत या नींद तारी रखी और फिर ज़िंदगी अता की? राइट आंसर है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में मौजूद है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक वीरान जगह से गुजर रहे थे और आपने इस जगह को देखकर कहा कि क़यामत के रोज़ अल्लाह मुझे कैसे ज़िंदा करेगा। इस वक्त सुबह का वक्त था, आप सो गए। नींद के दौरान ही अल्लाह पाक ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप इस हालत में तकरीबन 100 साल तक सोते रहे। फिर 100 साल बाद अल्लाह ने आप में दोबारा रूह फूंक दी और आप जी उठे। क्वेश्चन 49 कितनी औरतों को नबूवत मिली? तो राइट आंसर है किसी औरत को नबूवत नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 50 नबी का लुग़वी मानी क्या है? राइट आंसर है खबर देने वाला।
क्वेश्चन 51 बाज़ पैगंबरों को मानना और बाज़ को ना मानना कुफ्र है, किस सूरत से साबित है? राइट आंसर है सूरह निसा। क्वेश्चन 52 ये किसका इरशाद है? पैगंबरों में बाहम एक दूसरे पर फजीलत ना दो। राइट आंसर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन 53 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस भतीजे का नाम बताइए जो नबी थे। राइट आंसर है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 54 हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। राइट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 55 आदम सानी किस नबी को कहते हैं? राइट आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 56 शेखुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? राइट आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 57 खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? राइट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 58 उस फ़िरौन का क्या नाम था जिसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई? राइट आंसर है रामीस दोन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मुमताज़ अंबिया में से हैं और ये मिस्र में फ़िरौन का दौर था जिसने खुद साख्ता खदशात के तहत बनी इसराइल की औलाद ज़कूर को पैदा होते ही कत्ल करने का हुक्म दे रखा था। तो उनकी वालदा ने उन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए नील की उस नहर में बहा दिया जो फ़िरौन के महल को जाती थी। फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की नज़र जब उस संदूक पर पड़ी तो फ़िरौन की इजाज़त से ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाते रहे और हत्ता कि यहीं जवान हुए। इसी दौरान एक मरतबा एक इसराइली पर एक कुतबी के जुल्म को बर्दाश्त न कर सके तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घोंसा मारा जिससे वो हलाक हो गया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदयन चले आए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ ठहरे और यहीं पर उनकी शादी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सफूरा से हुई और वो 10 साल तक उनकी खिदमत में रहे। फिर मिस्र को रवाना हुए। सर्दी के मौसम में जब कोहे तूर के करीब पहुंचे तो उस वक्त रात का वक्त था। अचानक एक सिमत रोशनी देखी तो आग लेने के लिए गए मगर वहां एक दरख्त से नूर फूट रहा था। यहीं उन्हें नबूवत के लिए चुना गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ात अता हुए जिनमें आसा को कुव्वत दी गई, नुकरत ख़त्म हुई और भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका वज़ीर बना दिया गया। मिस्र पहुंचकर फ़िरौन को दावत हक दी और मार्का हक को बातिल बर्पा हुआ। जादूगरों के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नुसरत बख्शी गई। बनी इसराइल पर जब सख्तियां बढ़ी तो खरूज मिस्र का फैसला किया गया और मौज़ाना तौर पर बनी इसराइल खुश्क समंदर से गुजरे मगर फ़िरौन ताक़ुब करता हुआ इसमें गर्क हो गया। क्वेश्चन 59 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताइए। राइट आंसर है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। क्वेश्चन 61 जद्दुल अंबिया किस पैगंबर का लक़ब है? राइट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 62 उस नबी का नाम बताइए जो बादशाह भी थे। राइट आंसर है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 63 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। राइट आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 64 उस पहाड़ का नाम बताइए जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था। राइट आंसर है कोहे अबारिम। क्वेश्चन 65 कलीमुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? राइट आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 66 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी वो किस मुल्क में है? राइट आंसर है तुर्की। क्वेश्चन 67 वो कौन से पैगंबर थे जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था? राइट आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 68 इंजील कौन से पैगंबर पर नाजिल हुई? राइट आंसर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
क्वेश्चन 69 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ رائٹ آنسر ہے حضرت ہاجرہ۔ کویسچن 70 حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ رائٹ آنسر ہے حضرت سارہ۔ کویسچن 71 حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کس نبی کی بیویاں تھیں؟ رائٹ آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کویسچن 72 سورہ ابراہیم علیہ السلام کونسویں سورت ہے؟ رائٹ آنسر ہے 14ویں۔ کویسچن 74 حضرت یحییٰ کے والد کا نام بتائیے۔ رائٹ آنسر ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ کویسچن 75 حضرت سلمان علیہ السلام کے کون سے وزیر نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں پیش کر دیا؟ رائٹ آنسر ہے آصف بن برقیہ۔ کویسچن 76 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیے۔ رائٹ آنسر ہے 12۔ کویسچن 77 حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کویسچن 78 حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل کس چیز کی پرستش کرنے لگے؟ رائٹ آنسر ہے گائے کے بچھڑے کی۔ کویسچن 79 حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے کو قتل کیا گیا اس کا نام بتائیے۔ رائٹ آنسر ہے حابیل۔ کویسچن 80 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے؟ رائٹ آنسر ہے 9۔ کویسچن 81 وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے والد اور بیٹے بھی پیغمبر تھے؟ تو حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق دونوں پیغمبروں کے والدین بھی پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے بھی پیغمبر تھے، سو رائٹ آنسر ہے اے اور بی دونوں۔ کویسچن 82 کس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں عذاب نازل ہوا؟ رائٹ آنسر ہے قوم عاد۔ کویسچن 83 وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی بینائی بیٹے کی جدائی کے سبب جاتی رہی؟ رائٹ آنسر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کویسچن 84 کس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب نازل ہوا؟ رائٹ آنسر ہے قوم سمود۔ کویسچن 85 زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ رائٹ آنسر ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کویسچن 86 فرعون کی جس بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اس کا نام کیا تھا؟ رائٹ آنسر ہے آسیہ رضی اللہ عنہا۔ کویسچن 87 من و سلویٰ کس قوم پر نازل ہوا؟ رائٹ آنسر ہے بنی اسرائیل پر۔ من و سلویٰ ایک قسم کی خوراک تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اتارا تھا، لیکن بعد میں جب بنی اسرائیل نے نخرے دکھانے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ واپس چھین لیا۔ کویسچن 88 حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ رائٹ آنسر ہے 11۔ کویسچن 89 حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام بتائیے۔ رائٹ آنسر ہے اسرائیل۔ کویسچن 90 حضرت لوط علیہ السلام کس بستی کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ رائٹ آنسر ہے سدوم۔ کویسچن 91 حجر اسود کس پیغمبر کی تلاش ہے؟ رائٹ آنسر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کویسچن 92 تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ رائٹ آنسر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کویسچن 93 خاتم النبیین کون ہیں؟ رائٹ آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کویسچن 94 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ رائٹ آنسر ہے فارکلیت۔ کویسچن 95 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟
رائٹ آنسر ہے 610 عیسوی۔ کویسچن 96 ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ رائٹ آنسر ہے 622 عیسوی۔ کویسچن 97 مکہ کب فتح ہوا؟ رائٹ آنسر ہے 630 عیسوی۔ کویسچن 98 کس دستاویز کو انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم کہتے ہیں؟ رائٹ آنسر ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ کویسچن 99 کس غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ رائٹ آنسر ہے غزوہ احد۔ نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں وفات پائی؟ رائٹ آنسر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں۔ جی تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے ٹیچر سلیم عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔